بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے، پہلے ہم ایک عقیدہ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، تو فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے، ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہم اب سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا۔ زیادہ تر ہم تکلیف دیتے ہیں، کسی نو ستاندے ہاں، تکلیف دیندے ہاں، دو چیزاں نال۔ ایک چیز کی ہے ہاتھ، تے دوجی چیز زبان، ٹھیک ہے؟ اے دو چیزاں نال ہی اسی کسی نو تکلیف دیندے ہیں۔ زبان نال گالاں کر دیتی ہیں، برا کہا کسی کو، اور ہاتھ نال کسی کو چنڈ مار چھڑی، مکہ مار دیتا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جڑی دو بنیادی چیزاں سن، مرکزی چیزاں، ان کا ذکر فرمایا کہ مسلمان اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی گالیاں نہیں نکالتا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب ہم ایک مسئلہ سیکھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بیمار ہو بڑا شدید، اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی ہے کہیں جنگل میں چلا گیا، اب نماز پڑھنی ہے، اسے پانی نہیں مل رہا، دور دور تک جو ہے پانی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وضو نہیں کرے گا، وہ تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تیمم کسے کہتے ہیں؟ کہ مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارنا، مٹی کے اوپر ہاتھوں کو مارنا۔ تیمم میں تین فرض ہوتے ہیں۔ ایک تو نیت کرنا کہ میں مطلب نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، غسل کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ ایسے ہاتھ مار لینے مٹی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لینا، تاکہ کٹا شٹا، اگر کٹا شٹا لگیا ہے تو انجی منہ تے ہاتھ پھیر لے گا تو کٹا ہی کٹا، آپ ہی چٹم چٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جھاڑ لینا ہے، صاف کر لینا ہاتھوں کو۔ پھر ایسے کرنا ہے، اپنے اچھے طریقے سے یہ چہرے پر ہاتھ کو پھیر لینا، ٹھیک ہے؟ پھر ہاتھ مارنا، پھر ایسے کر کے ایسے آپ نے نیچے سے سارا، پھر ایسے آپ نے اوپر سے سارا کر لینا ہے، تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پر آپ کا ہاتھ نہیں پھرا۔ پھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو بھی کر لینا ہے۔ تو یہ تیمم میں تین فرض ہیں: نیت کرنا، مٹی پر ہاتھ مار کے پہلے چہرے پر پھیر لینا، اور پھر اپنے بازوؤں پر اس کو پھیر لینا۔ تو یہ تین فرض جو ہیں وہ تیمم میں ہیں۔ تیمم میں 5 سنتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہو کہ چھڑ دیتی جی؟ پڑھ دو۔ پھر یہ نہیں کہ لگاتار تیمم کرنا، یہ نہیں کہ
ایسے چہرے پر پھیر لیا پھر بیٹھ گئے، سوچے نہیں بلکہ چہرے پر پھیر لیا پھر دوبارہ آپ نے جلدی جلدی سے یہاں پھیرنا۔ ترتیب کے ساتھ تیمم کرنا۔ ترتیب کے ساتھ تیمم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے چہرے پر پھیرنا اور پھر آپ نے ہاتھوں پر، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھوں تے پھر منہ تے، انج نہیں کرنا۔ اور دوسری چوتھی سنت کیا ہے کہ مٹی پر ہاتھوں کو ایسے حرکت دینا اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تیمم میں 5 سنتے ہیں۔ ہم نے ایک عقیدہ پڑھا، وہ کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایک حدیث پڑھی کہ مسلمان کسی کو اپنی زبان اور ہاتھوں سے تکلیف نہیں دیتا، اور ہم نے تیمم کے فرض اور تیمم کی سنتیں پڑھی ہیں۔ آج آپ کا سبق ختم ہو گیا۔